الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم ناظرین کرام، آج ماہ مبارک کی 27ویں تاریخ ہے اور چند دن جو ہے اور باقی ہے، لہذا یہ جو چند دن اور بچے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو بہترین عمل، نیک عمل اور کار خیر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، آج اس سلسلے سے چند دقیقے گفتگو ہوگی کہ گم شدہ چیز، کہ اگر جو ہے کوئی چیز گم شدہ چیز اگر کسی انسان کو مل جائے تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک درہم ہو، ایک درہم یعنی جو ہے چنے کے چاندی کے برابر، چنے کے برابر چاندی، 12 چاندی کے چنے کے برابر 12 ہو تو ایک درہم ہوگا۔ تو اگر جو ہے ایک درہم سے کم ہو یا مثلا جو ہے ایک درہم ہو، زیادہ ہو، اگر اس طریقے سے کوئی چیز مل جائے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کی طرف سے فقیر کو صدقہ دے دے۔ تو اب اگر ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ایسی چیز کہیں پہ ہو، اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ہم اسے اٹھائیں گے تو اس کا مالک راضی نہیں ہوگا، تو پھر اسے چاہیے کہ اس چیز کو نہ اٹھائے۔ تو گمشدہ چیز، تو اگر جو ہے کوئی چیز گمشدہ چیز مل گئی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے ذکر کرے، یعنی اعلان کرے۔ مثلا جو ہے اگر بینر لگا سکتا ہے تو ہے نا، بینر لگا دے، پوسٹر لگا دے، یا مثلا جو ہے معلوم ہوا کہ کسی دکان کے پاس کسی کی چیز ہے نا گم ہو گئی ہے، اسے مل گیا ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے اعلانیہ مثلا لگا دے کہ فلاں چیز جو ہے کسی چیز کی شخص کی ملی ہے، یا مثلا جو ہے اور جو ذرائع ہے اس ذریعے سے جو ہے اعلان کرے، یا مثلا جو ہے چند افراد جو بیٹھتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کا، کہ چند افراد بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد جو ہے گفتگو کرتے ہیں ایک جگہ جو ہے نا، بیٹھتے ہیں مثلا شام کے وقت یا رات کے وقت یا دن میں کسی وقت، تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ذکر کرے، یا مثلا جو آج کل جو ذرائع ہے اس طریقے سے مثلا جو ہے واٹس ایپ وغیرہ یہ سب جو ہے نا، اس سلسلے سے بھی ذکر کر سکتا ہے کہ معین نہ کرے اس چیز کو کہ فلاں شخص کا اگر جو ہے کوئی چیز گم ہوا ہو، یا اس طریقے سے جو ہے وہ اعلان کرے، ذکر کرے، یہاں تک کہ سال بھر تک وہ اعلان کرتا رہے، سال بھر تک۔ اب اگر جو ہے سال بھر ہو جائے، دیکھیں اس میں بھی جو ہے بعض چیزیں ایسی ہو کہ مثلا جو ہے ایسی چیز نہ ہو جیسے حیوان ہے اور دیگر چیزیں، ابھی گفتگو کریں گے، تو وہ اعلان کرے اور اس کے بعد جو ہے سال بھر تک نہ ملے، یعنی اس وقت تک جو ہے اس چیز کو اپنے پاس رکھے گا کہ جب مالک مل جائے گا تو اسے واپس کر دیں گے، اس وقت تک وہ جو ہے رکھے گا، اور جو ہے وہ اعلان کرتا رہے، خود کرے یا کسی کے ذریعے جو ہے جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ اعلان کر دے گا، ذکر کر دے گا، تو وہ جو ہے کرتا رہے، اعلان کرتا رہے، اس چیز کو اپنے پاس رکھے سال بھر، اور سال بھر ہو جائے اب اگر جو ہے نہ ملے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے سال بھر کے بعد اس کی طرف سے فقیر کو صدقہ دے دے۔
اب صدقہ دے دیا، اب بعد میں مثلا جو ہے اس کی طرف صدقہ دے دیا، بعد میں اس چیز کا مالک مل گیا، تو اگر صدقہ دینے پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جو ہے اس پہ راضی نہ ہو، اپنے مال کا مطالبہ کرے، تو پھر وہ جو ہے اس کا عوض، اس کی قیمت دے گا، اور صدقہ دینے والے کو جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ اب اگر جو ہے انسان کو ایسے شخص یعنی نابالغ بچہ گمشدہ چیز مل جائے یا دیوانے کو مل جائے، تو پھر اس کا سرپرست اعلان کر سکتا ہے، اور اگر سرپرست جو ہے اس نابالغ بچے سے اس چیز کو لے لے یا دیوانہ ہو، تو پھر اس پہ جو ہے واجب ہے کہ وہ جو ہے اعلان کرتا رہے، اور آخر کار جب سال بھر تک نہ ملے تو پھر جو ہے وہ بھی صدقہ دے دے گا۔ یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو باقی نہ رہ سکتی ہو، یا جو مال ہے نا اس میں جو ہے کمی واقع ہو جائے گا، یا سال بھر تک باقی وہ چیز نہیں رہ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس جائے، اور وہ جو ہے معین کرے گا، اور پھر جو ہے وہ اس چیز کو فروخت کر دے، اور اس کی قیمت جو ہے اپنے پاس رکھے، اور اعلان کرتا رہے، اور جب مالک آ جائے تو پھر جو ہے وہ چیز ہے نا اس کی جو قیمت ہے وہ مالک کو دے دے۔ اگر اس کے بعد نہ مل رہا ہو تو پھر وہ جو ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دے گا فقیر کو۔ اور پھر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر پھر مل گیا، اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا جو ہے اگر مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا عوض جو ہے اسے دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں اگر جو ہے مثلا اعلان کر رہا ہے، تو اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ صرف یہ کہہ دے کہ کچھ گم شدہ چیز ملی ہے، یا کسی کا کچھ گم ہو گیا ہو تو ہم سے رابطہ کرے۔ بعض موقع جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چیز مل گئی ہے نا، اب جو ہے کہہ سکتا ہے کہ بھائی کسی کچھ گم تو نہیں ہوا ہے، اگر کسی کا کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہے نا کافی ہو جاتا ہے کہ اب اسے جو ہے نہ معلوم ہو گیا کہ مثلا جو ہے دیکھا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز تھی غائب ہو گئی، تو معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کہنا کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے ایسا ہے کہ اس چیز کو یعنی صرف جو ہے اس چیز کو معین کر دے۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر موبائل گم ہو گیا تو صرف یہ کہہ دے کہ موبائل، اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کس کمپنی کا ہے، کون سا موبائل ہے، کیسا ہے، اب پورا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے سونے کی انگوٹھی مل گئی ہے، کبھی کبھی معین کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اتنا کہہ دے کافی ہے کہ مثلا جو ہے سونا ملا ہے۔ اب کیا ملا ہے؟ سونے کا ہار ہے، انگوٹھی ہے، کیا چیز ہے، کنگن ہے، کیا ہے، تو ابھی سب معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے صرف جنس کو معین کر دے۔ اب اگر جو ہے سامنے والا یہ کہے کہ یہ چیز ہماری ہے، اور انسان کو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے یہ چیز جو ہے اسی کی ہے، اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ چیز اسے دے دے۔ اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا تو اسے دے دے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسی نشانی پوچھے، نا کہ بعض نشانی ایسی ہوتی ہے کہ جو مال کا مالک ہوتا ہے تو وہ بھی اس نشانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے نا، بعض نشانی ہے نا ایسی ہوتی ہے نا، تو اب یہ ضروری نہیں کہ ایسی نشانی پوچھے ہے نا کہ مال کا مالک بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اگر جو ہے ایسی چیز ہو کہ جو باقی نہ رہے تو پھر جو ہے
وہ حاکم شرع اس کے وکیل سے معلوم کرے، فروخت کر کے قیمت رکھے، سال بھر تک جو ہے اعلان کرے، اور اگر جو ہے مال دے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اور مجہول المالک، اگر کوئی چیز ملے، مجہول المالک یعنی جس کے مالک کا پتہ نہ ہو، مجہول المالک یعنی جس کے مالک کا پتہ نہ ہو اور گم شدہ چیز کا اطلاق نہ ہوتا ہو، تو پھر اگر ایسی چیز جو ہے کسی کے پاس ہو اور اگر اسے اطمینان ہے کہ اسے استعمال کریں گے تو مالک جو ہے راضی ہوگا نا۔ مجہول المالک یعنی جس کے مالک کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، اور گم شدہ چیز کا اطلاق اس پہ نہ ہوتا ہو، اور اسے اطمینان ہو کہ مالک جو ہے استعمال کرنے سے راضی ہوگا، تو پھر جو ہے اس چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جو ہے یعنی جائز ہے، اسے جو ہے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے اطمینان نہ ہو، نہ معلوم یہ ہوا کہ اس کا مالک جو ہے استعمال کرنے سے راضی نہیں ہوگا، تو پھر اس چیز کو جو ہے اپنے پاس رکھے گا اور اعلان جو ہے نہ کرتا رہے گا، اور جب اس کا مالک نہ ملے یعنی نا امید ہو جائے، یعنی جب تک جو اعلان کرتا رہے، امید رہے، اعلان کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اور جب نا امید ہو جائے کہ اب جو ہے اس کا مالک نہیں ملے گا، تو پھر جو ہے اسے اس چیز کو جو ہے اس کی طرف سے فقیر کو صدقہ کرتے ہیں، کہ جب نا امید ہو جائے کہ اب وہ شخص جو ہے نہیں ملے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص مال کی نگہداشت کر رہا ہے، گمشدہ چیز جو ہے اس کے پاس ہے، اور نگہداشت یعنی حفاظت کرنے میں اس نے جو ہے اگر کوتاہی نہیں کی ہے، حفاظت کرنے میں کوتاہی نہیں کیا ہے، اور بیجا استعمال بھی نہیں کیا ہے نا، یعنی استعمال بھی نہیں کیا اور حفاظت کرنے میں کوتاہی بھی نہیں کیا ہے، اب اگر جو ہے وہ مال ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے مال کی حفاظت میں کوتاہی کی ہو یا بیجا استعمال کیا ہو، اس میں کوتاہی اور جو ہے بیجا استعمال کیا ہو، تو پھر اس پہ جو ہے واجب ہوگا، واجب ہوگا کہ وہ مال جو ہے اس کے مالک کو دے گا، اس پہ واجب ہوگا کہ حفاظت میں کوتاہی کی ہے یا بیجا استعمال کیا ہے۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے کوتاہی نہ کی ہو، بیجا استعمال نہ کیا ہو تو واجب نہیں ہے، اگر نہیں کیا تو پھر اس پہ جو ہے وہ واجب ہوگا، یعنی جو ہے وہ مالک ملے گا تو اسے دے گا، یا مثلا جو ہے سال بھر تک جو ہے اعلان کرتا رہے گا، اور اگر جو ہے مالک نہ ملا تو پھر اس کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ دے دے گا۔ تو بہرحال اور باقی جو ہے انشاءاللہ مسائل کی طرف جو ہے پھر ذکر کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے عدل اور انصاف پایا جائے، لہذا سب سے پہلے انسان جو ہے عدل اپنی ذات سے شروع کرے، انصاف جو ہے اپنی ذات سے خود سے شروع کرے، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو خود جو ہے دیکھے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ خود جو ہے انسان جو ہے اپنے وجود سے انصاف کرے، کہ عدل کرے، کہ انسان جو ہے اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ عدل کے برعکس جو ہے وہ ظلم ہے کہ ظلم نہ کرے اپنے اوپر ظلم کرنا جو ہے یہی ہے کہ انسان جو ہے نیک کام انجام نہیں دے رہا ہے، نہ گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، دیگر جو ہے نیکیوں کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے معاشرے میں اگر عدل و انصاف قائم ہو جائے تو اگرچہ ظاہراً جو ہے چیزیں نہ ہو، نہر اور باغ پھول یہ تمام چیزیں، لیکن پھر بھی وہ سرزمین وہ علاقہ جو ہے با رونق ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر عدل و انصاف نہ ہو
تو پھر جو ہے وہ سرزمین اگرچہ محل ہی کیوں نہ ہو، بلڈنگیں کیوں نہ ہو، نہر ہی کیوں نہ ہو، پھر جو ہے رونق نہیں ہوتی۔ ملتا ہے کہ آپ خود برابر سنتے رہتے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد سودا ہمدانیہ کی جو عماریہ کی بیٹی تھی، اور جب معاویہ ظلم کر رہا تھا تو اب یہ جو ہے اس کے پاس گئی، اور جانے کے بعد فریاد کیا ہے نا کہ جسے تم نے جو ہے بشر بن ارطاد ہے نا کہ جسے گورنر معین کیا ہے، وہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے قتل کر رہا ہے، تمام چیزوں پہ قبضہ کر رہا ہے، سب کھانے پینے سے پریشان حال ہیں، مظالم ڈھا رہا ہے۔ جب یہ پہنچی اور دیکھا نا سودا کو، کہا اچھا تم تو وہی ہو نا، طنز کرنے لگا کہ جو جنگ کے موقع پہ یا جنگ صفین میں تم جو ہے نوجوانوں کو جو مولا علی کی طرف تھے انہیں جو ہے تم جوش اور جذبہ دلاتی تھی۔ تو کہا کہ ہاں ہم وہی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پہ جو رجس پڑا کرتی تھی، جوانوں کو جوش دلاتی تھی۔ جب یہ کہا تو کہا کہ ہم جو ہے تمہیں جو ہے ایک دیوانے اونٹ پہ سوار کر کے تمہیں ہم جو ہے وہاں بھیج دیں گے۔ اب جو ہے اس کے بعد اس نے سوال کیا نا کہ علی کو کیسا پایا، تو بتایا کہ علی کو اسی طریقے سے پایا کہ جب ظاہری حکومت پہ تھے، اسی طریقے سے اس سے قبل بھی علی کو جو ہے سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ علی جو ہے ہر وقت عبادت کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہا کہ ایک ایسا موقع آیا کہ جب مولا کا ایک گورنر تھا اور ہم پہنچے مولا کے پاس، اس وقت جو ہے نماز عشاء کا وقت تھا، مولا نماز پڑھنے کے لیے آمادہ تھے۔ جیسے ہی ہم پہنچے اور مولا نے ہمیں دیکھا، رک گئے، اور رکنے کے بعد سوال کیا تو میں نے کہا کہ مولا وہ جو ہے جسے آپ نے گورنر بنایا ہے وہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام جو ہے رونے لگے، اور اس کے بعد جو ہے خط لکھا، نہ اس پہ کوئی مہر، نہ اس خط کو بند کیا، اور لکھا اور لکھ کر جو ہے دیا، یہاں تک کہ عدل و انصاف کرو، تمام چیزیں لکھ کر کے دیا، اور اسے جو ہے معذور کر دیا گیا۔ اور ہم ایسے موقع پہ گئے کہ نماز کا وقت تھا، لیکن جو ہے مولا نواز روک کر ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر اس نے جو ہے نا خط لکھا، نامہ لکھا ہے نا کہ اسے جو ہے معذور کر دیا۔ تمام چیزیں جب اس نے تحریر کیا تب جو ہے سودا نے ہے نا پروردگار کا شکر بجا لایا، نجف کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے کہ سلام ہو اس پہ ہے نا کہ جو ظاہراً ہے نا خاک میں ملا، جو ظاہراً جو ہے زمین کے نیچے جو ہے استراحت کر رہا ہے۔ سلام ہو اس کی روح پر، روح اطہر پہ، کہ جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر دشمنوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا۔ سلام ہو ایسے طیب و طاہر روح پہ کہ ان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر دشمن بھی ہے اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے انصاف ہے کہ اگر جو ہے انسان بہرحال بہت سے بے شمار جو ہے تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں اس سلسلے سے، کہ محمود غزنوی کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جو بادشاہ تھا یہ ایک روز جو ہے یہ بستر پہ سو رہا تھا، لیکن لیٹا تھا نا، لیکن جو ہے اسے نیند نہیں آئی۔ گنودو کے عالم میں ہوتا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، لیٹ رہا تھا لیکن جو ہے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ محمود نے اپنے خادموں سے کہا کہ دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے مظلوم ہے جو فریاد لے کر آیا ہے، جاؤ دیکھو معلوم کرو۔ خادم سے کہا تو خادم باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، واپس آ گیا، کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا مظلوم تو نظر نہیں آتا۔ پھر جو ہے یہ سونا چاہ رہا تھا محمود غزنوی، پھر نیند نہیں آئی، پھر اس نے کہا کہ دیکھو کوئی ایسا معلوم ہو رہا ہے، کوئی فریاد لے کر آیا ہے۔ پھر آیا اور آنے کے بعد دیکھا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ پھر جو ہے آنے کے بعد درمان نے، خادم نے کہہ دیا کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر
لیٹا تھا، سونا چاہ رہا تھا، نیند نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ نکلا، قریب میں جو ہے مسجد تھی۔ اب جب نکلا، قریب آیا، مسجد کے پاس آیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے فریاد کر رہا ہے، پروردگار تجھے نیند نہیں آتی، پروردگار تو جو ہے ہر چیز کو ہے نا دیکھتا ہے، جاننے والا ہے، لیکن پروردگار ایک محمود ہے کہ اسے جو ہے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر پہ جو ہے یہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد ہماری بیوی کے ساتھ جو ہے نازیبہ حرکت کرتا ہے۔ یہ فریاد کر رہا تھا کہ اتنے میں محمود نے سن لیا، داخل ہو رہا تھا، سن لیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہ کہو کہ محمود جو ہے نا وہ آرام کر رہا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے بتاؤ۔ تو اس نے پورا اپنا مسئلہ بیان کیا، پورا مسئلہ بیان کیا کہ رات کے وقت آپ کے فوجی میں سے کوئی شخص جو ہے ہمارے گھر پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ تنہائی میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد جو ہے نا ہماری بیوی کے ساتھ جو ہے نا غلط نازیبہ حرکت کرتا ہے۔ تو محمود نے کہا ٹھیک ہے، اب جب آئے کہا تم جانتے ہو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، جانتے پہچانتے تو نہیں ہے، لیکن ہے آپ ہی کا آدمی۔ کہا ٹھیک ہے، اب جو آئے تو وہ بتانا ہم سے۔ اب اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے دربانیوں سے کہہ دیا، جو دربان تھے، کہا کہ دیکھو اس شخص کو پہچان لو، جب یہ آئے تو اسے روکنا نہیں، اسے اندر آنے دینا۔ وہ شخص جو ہے چلا گیا۔ اب جو ہے دوسرے دن رات میں وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد محمود سے کہا کہ وہ آپ کا آدمی ہوگا، وہ شخص آیا ہے اور ہمارے گھر پہ ہے۔ اب محمود غزنوی نے تلوار اٹھائی اور چلا دوڑتا ہوا، گھر پہ آیا، اور آنے کے بعد بہت دقیق واقعہ، غور سے سنیے گا، مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ تو دوڑتا ہوا آیا، اس کے گھر پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جب کمرے کے پاس پہنچا تو کہا کہ لائٹ بجھا دو، یعنی جو بھی چراغ وغیرہ جو بھی، کہا کہ بجھا دو، اسے گل کر دو۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے ایسا حملہ کیا کہ اسے قتل کر دیا محمود نے۔ جب قتل کر دیا تو پھر محمود نے کہا چراغ روشن کرو، پھر چراغ روشن ہوا۔ اب اس غور سے دیکھا قاتل کو، جسے قتل کیا تھا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر جو ہے سجدے میں گر گیا، سجدہ کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ اب جو ہے تم ہمارے لیے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ہو لے کر آؤ۔ اب یہ چونک گیا کہ بادشاہ اور ہمارے گھر، ہم غریب آدمی کا چونک گیا کہ ہمارے پاس کیا، یہ بھی بادشاہ ہمارے گھر کا کھانا کھائیں گے نا، کہ معمولی چیز۔ تو کہا کہ جو کچھ بھی لے کر آؤ۔ کہا کہ ہمارے پاس کیا، بس یہ سوکھی روٹی، چند روٹیاں۔ کہا جو بھی ہو، خشک روٹی یا سوکھی روٹی لے کر آؤ، پہلے ہم جو ہے کھانا کھائیں گے۔ بہرحال خشک روٹی وغیرہ جو بھی تھا نا، کھجور وغیرہ لایا، بادشاہ نے کھایا۔ اب کھانے کے بعد جب کھا لیا تو شخص نے، صاحب خانہ نے سوال کیا، بادشاہ سلامت، ہم نے اس منظر کو دیکھا لیکن ہم سمجھ نہیں پائے۔ کہا کہ پہلے آپ نے یہ کہا چراغ بجھا دو، ہم نے چراغ بجھایا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے قتل کرنے کے بعد اسے دیکھا اور پروردگار کا شکر بجا لایا، آپ سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے گھر پہ آپ کھانا کھائے، تو آخر وجہ کیا ہے ہم سمجھ نہیں پائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ کام جو ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی اور میں جو ہے یہ ہمت نہیں ہے، ہو نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا بیٹا ہی ہو، ہمارے بیٹوں میں سے کوئی ہمارا بیٹا ہو، اور کسی میں تو ہمت نہیں ہے کہ کوئی فوجی افسر ہو۔ لہذا ہم نے جو ہے چراغ کو گل کرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پدر شفقت، پدر کی محبت اس عدل میں، اس انصاف میں مانع ہو جائے،
کہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ انصاف میں پدر کی محبت شفقت جو ہے مانے ہو جائے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ چراغ بجھا دو تاکہ یہ درمیان میں محبت حائل نہ ہو جائے انصاف میں. اس لیے کوئی اور تو ہو نہیں سکتا, ہمارا بیٹا ہی ہوگا, اس لیے چراغ جو ہے بجھوایا تھا. اور جب دوبارہ چراغ روشن کیا, ہم نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد جو زمین کو پیشانی پہ رکھا, تو اس لیے کہ ہم نے پروردگار کا شکر بجا لایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس کام میں ہمارا بیٹا موجود نہیں تھا. ہم نے سوچا تھا ہمارا بیٹا ہوگا, لہذا پروردگار کا ہم نے شکر بجا لایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہماری اولاد نہیں تھی, ہمارا بیٹا نہیں تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے. اس لیے جو ہے ہم نے خدا کا شکر بجا لایا. اور تیسری چیز یہ کہ ہم نے جو یہ کہا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو, تمہارے گھر میں ہو, لے کر آؤ, ہم کھانا کھائیں. تو ہم نے منت مانی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہ دلا دیں, جب تک جو ہے ظالم سے انتقام نہ لے لیں, اس وقت تک جو ہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے. لہذا جو ہے ہم بھوکے تھے, ہم نے جو ہے منت مانی تھی, ہمارا جو ہے یہ ارادہ تھا. لہذا ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی, اور اس لیے ہم نے کہا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو وہ جو ہے لاؤ, ہم کھانا کھائیں گے. اس لیے ہم نے جو ہے کھانا کھایا. تو عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ جب عدل و انصاف ہو, یا جیسا کہ نوشیروان عادل کے سلسلے سے ملتا ہے نا کہ بہت بڑا ہے نا عادل تھا, اگرچہ وہ جو ہے نا عقیدے کے روح سے جو ہے وہ کافر تھا, بت پرست تھا, لیکن جو ہے بہت بڑا عادل تھا. کہ اس کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ نوشیروان عادل اپنا حلیہ بدل کر, لباس بدل کر جو ہے یہ گیا, ایک دیہات میں پہنچا, ایک شخص کے پاس مہمان ہوا. تو اس شخص سے یہ کہا, یعنی حلیہ بدل گیا اس شخص کے پاس, تو اس نے بھی پہچانا نہیں. تو اس سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہے تمہارے باغ سے انگور کھائیں گے, لہذا تم اپنے باغ سے بہترین انگور لے کر آؤ تاکہ ہم انگور کھائیں. تو وہ شخص گیا, اور جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے باغ سے انگور نہیں لایا ہے, انگور جو ہے لے کر آیا. جب نوشیروان عادل کے پاس لایا, لانے کے بعد رکھا اور اسے بتایا, تو نوشیروان عادل نے کہا کہ ہم نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ اپنے باغ سے انگور لے کر آؤ, لیکن تم جو ہے اپنے باغ سے انگور نہیں لائے, کیوں؟ تو یہ پہچانتا نہیں تھا. نوشیروان عادل جو ہے اپنا لباس بدل کر, حلیہ بدل کر اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے بادشاہ کو بھی ہے نا ٹیکس دینا ہے اسے, اور ابھی تک جو ہے ہم نے ادا نہیں کیا ہے, یعنی اس کا بھی اس میں جو ہے جو حق ہے ہم نے جو ہے اسے دیا نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہم نے اپنے باغ کے انگور کو استعمال نہیں کیا. جب نوشیروان نے سنا تو وہ جو ہے مسکرانے لگا, اور اس کے بعد جو ہے نوشیروان نے یہ کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ کا بھی اس میں ٹیکس اور دینا ہے, اسے بھی اس کا بھی اس میں حق ہے جو, لیکن جو ہے بادشاہ کو اس بات کی خبر نہیں ہے, اسے جو ہے معلوم نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا نوشیروان سے کہ دیکھیے, جب بادشاہ, جب حاکم عادل ہوتا ہے, انصاف کرتا ہے, تو پھر رعایا بھی وہ بھی عادل ہوتی ہے. اگر جو ہے حاکم انصاف کرتا ہے تو رعایا بھی انصاف کرتی ہے. اس کے اندر جو ہے اگر عدالت پائی جاتی ہے حاکم کے اندر, بادشاہ کے اندر, تو رعایا بھی عادل ہوگی, اس کے اندر بھی جو ہے عدالت پایا جائے گا.
تو بہرحال ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ جو ہے زندگی رہی تو پھر کل گفتگو کریں گے اس سلسلے سے انشاءاللہ۔ روزہ افطار کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے۔ مولا جو ہے آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اس کا جو ہے اجر بھی دے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ حضرات کو، ناظرین کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو دلی حاجات، نیک حاجات ہے، پروردگار جو ہے اسے قبول فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرمائے۔ پروردگار یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اس سے جو ہے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس وبا، اس بیماری کو برطرف فرمائے، اور جو ہے اس وبا، اس بیماری میں مبتلا ہیں پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے نا، اور پروردگار بہتر جانتا ہے، اور جن افراد نے دعا کے لیے کہا ہے فون کے ذریعے یا ایسے یا برابر کہتے رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم جانتے ہیں پروردگار بہتر جانتا ہے۔ پروردگار ان کی دعاؤں کو، ان کی نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقاته وتماته فيها الطويل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.